چھوڑ کے ہی جاتے. آج شاخوں پر دے اٹھا کے جاتے اور جلوہ مصطفیٰ کے لیے پہلا پردہ اٹھ جاتا اور رات کو خواب میں آقا کریم کرم فرما دیتے. اب وقت کم ہے. یہ 7 لطائف، یہ 7 مراحل، طواف کعبہ میں 7 چکر رکھے. ایک ایک چکر کرتا جا، تیری روح بلندی پہ جائے، 7 لطائف پاک ہو جائیں، 7 نفوس کی معصیت مٹ جائے، رضائیں مٹ جائیں، خواہشات مٹ جائیں، لذات مٹ جائیں، معروفات مٹ جائیں، مرغوبات مٹ جائیں، تیری روح بھی پاک ہو جائے، تیرا قلب بھی پاک ہو جائے. اسی طرح 7 زمینیں رکھی، 7 آسمان رکھے تاکہ لوگوں کو ایک ایک مرحلے کا فیض عطا کیا جائے. اب یہ فیض ملے گا کیسے؟ اگلا سوال ہے یہ فیض ملے گا کیسے؟ میں حدیث کی روشنی میں اب اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہم وقت دھیان مصطفیٰ میں، توجہ مصطفیٰ میں، تصور مصطفیٰ میں رہا کرو. یہ تصور آپ کو ہر مادیت سے نکالے گا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا. 7 صفات کا فیض عطا کرے گا. فتح مکہ، اب فتح مکہ بڑی تاریخی فتح. فتح مکہ کے بعد میرے آقا باہر نکلے مکہ سے تو مکہ سپر پاور تھا اور مد مقابل دوسری سپر پاور کا نام حوازن تھا. حوازن سپر پاور تھا. صحیح بخاری، تاریخ ابن حشام، مسلم کی روایت ہے. مفسرین نے بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کے تحت لکھا، تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جب آقا کریم باہر نکلے آقا کریم نے صحابہ کو کہا آج ہم باہر کو آئے ہیں، ادھر حوازن 30,000 کا لشکر بھیج چکا ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا راستہ روکنے کے لیے 30,000 کا لشکر آ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے ایسے نگاہ دوڑائی. نگاہ جب دوڑائی تو ہر طرف سمندر ہی سمندر تھا. اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد نہ تھی. گنتی کی گئی 10,000 کا لشکر بنا. صحابہ کی نگاہ لشکر پر گئی، کثرت پر گئی، اسلحہ پر گئی. صحابہ کی نگاہ سواریوں پر گئی، صحابہ کی نگاہ جنگجو پر گئی. سپاہ سالار کی طرف سے ہٹ کے کارکن کی طرف گئی تو اللہ رب العزت نے جب مقابلہ شروع ہوا صحابہ کا خیال تھا آج تو جیت کے ہی آئیں گے. اتنا جو لشکر ہے آج کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کرتا، آج ہم بہت زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں. توجہ بارگاہ مصطفیٰ کے بجائے اپنی کثرت پر گئی. کثرت نہیں دیکھی جاتی. ایک طرف بدر میں 313 بھی تھے. کثرت کی بات ہوتی دشمن غالب ہوتا. تمہیں وہاں بھی میں نے غالب رکھا، حنین میں غالب رکھا. آج پھر مقابلہ ہوا تو مقابلہ جب شروع ہوا صحابہ اس کمانڈ میں لڑائی کر رہے تھے. 10,000 میں سے صرف 100 صحابہ اپنے قدموں پر رہ گئے، باقی سارے بگڑ میں چلے گئے. آقا سواری پہ بیٹھے ہیں اور میرے آقا کو جن صحابہ نے دیکھا، عبداللہ ابن مسعود ابن حشام نے لکھا ہے آقا کا چہرہ مسکراہٹ رہا، اشاش بشاش نور بکھر رہا. چاہیے تو یہ تھا قریب تھا دشمن غالب آ جاتا، اہل اسلام مغلوب ہو جاتے، آقا پریشان ہوتے. رب دکھانا یہ چاہتا تھا میرا محبوب تمہاری کثرتوں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری کثرتوں کا محتاج نہیں ہے. اچانک تاجدار کائنات نے آواز دی اے عبداللہ ابن مسعود قریب آئے، مجھے مٹی اٹھا کے دے. رات نے یہ سارا منظر بیان کیا. مٹی اٹھانے کے لیے جب آواز دی سواری پہ تھے، سواری جگہ پہ بیٹھ گئی، اپنا پیٹ زمین سے لگا لیا. آقا نے ہاتھ نیچے کیا، مٹی اٹھا دی. سواری سمجھ گئی کہ آقا مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، اس شرف سے کہیں میں معروم نہ رہ جاؤں. جانور ہے، شعور نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا.
تو بتائیں اس سواری کو شعور کس نے دیا؟ ایک طرف 10,000 میں سے 100 رہ گئے، سارے بھگدڑ میں چلے گئے، پتہ نہ چلے اپنا کون ہے غیر کون ہے۔ ادھر مٹی اٹھائی ایک سواری جانور کو شعور مل گیا، مصطفیٰ کا ارادہ یہ ہے یہ شرط مجھے ملے۔ مٹی اٹھا کے آقا نے ایسے پھینکی، مٹی پھینکی، صحابہ دیکھ رہے، 30,000 دشمن دیکھ رہا، 10,000 اپنے ساتھ کے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ رب کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ سونیا یہ تو نہیں ماری، محبوب یہ مٹی آپ نے نہیں ماری، 30,000 دشمن 10,000 اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے، آقا نے مٹی اٹھائی، آقا نے ماری، اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں ماری۔ اس رمائی کا جب آپ مار رہے تھے ولیکن اللہ رما، پیاری یہ تو اللہ نے ماری ہے۔ اب کیا ہوا؟ مٹی سواری کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی استعمال میں تھی، اتنا شعور مل گیا استعمال میں رہ کے، قرب میں رہ کے، تو وہ مٹی جو ہاتھ میں اٹھائی وہ کتنی بار اٹھائی؟ پہلی بار اٹھائی۔ مٹی جب ماری، اب اتنا ہجوم ہو 10,000 کا، مٹی پھینکی جائے، ایک ایک راستہ تلاش کرتے ہوئے، فرد پہچانتے ہوئے، یہ اپنا ہے چھوڑ دو، یہ غیر ہے، اس کی آنکھیں اندھی کر دی جائے، سارے دشمن اندھے ہو گئے، اپنے سارے تکتے رہ گئے، سارے تکتے رہ گئے۔ مٹی کو کس نے بتلایا یہ اپنا ہے یہ غیر ہے؟ دست مصطفیٰ سے جو ہی مس ہوئی، مٹی کو شعور مل گیا کہ مصطفیٰ نے مجھے ہاتھ میں لیا، اپنا کون ہے غیر کون ہے، شعور عطا کر دیا۔ اللہ اس امت کو اتنا شعور عطا کر دے، آج پھر یہ بلندیوں کو چھونے والی ہے۔ آج امت کا شعور مٹ گیا، کیا ختم ہو گیا؟ جب امت کو شعور ایک سلائی جتنا یا اس مٹی کے ذرات جتنا مل جائے، اور یہ شعور کیسے ملے گا؟ جب لطائف ہم وقت ذکر میں رہے، عبادت میں رہے، نیکی میں رہے، عمل صالح میں رہے، تقویٰ میں رہے، طہارت میں رہے، صحبت میں رہے، نسبت میں رہے، پھر اللہ یہ شعور عطا کرتا ہے، پھر اللہ یہ شعور عطا کرتا ہے۔ اب جنگ جیت لی گئی، مٹی نے جنگ جتا دی، صحابہ شرمندے ہو کے برگاہ رسالت مآب میں آئے، ہم تو آج جا رہے تھے لیکن اللہ نے بتا دیا تم کثرت کی طرف دیکھتے ہو، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ بس آج کا پیغام بھی یہ ہے، لوگوں یہ درس لے کے جائیں کہ ہمارا وقت تصور کے اندر بددعا کا چہرہ رہے، ہمارا وقت تصور میں واللیل کی اردر والی زلفیں رہے، ہمارا وقت نگاہوں کے اندر ما زاغ البصر وما طغیٰ کے دینا بس جائیں، ہمارا وقت سوچ کے اندر الم نشرح لک صدرک کا سینہ رہ جائے، ہمارا وقت تصورات کے اندر والعصر کا زمانہ مصطفیٰ رہے، ہمارا وقت خیالات کے اندر مصطفیٰ کا زمانہ بس جائے، عمر مصطفیٰ بس جائے، پھر دیکھنا ہوتا کیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا برگاہ مصطفیٰ ایسی ہے چاہے کوئی عقل والا آئے عشق والا آئے خیرات دے کے جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا کے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ابتدا، عقل بھی چلی آپ کی بارگاہ کی طرف، عشق بھی چلا، عقل راستے میں رہ گئی، محبوب کو نہ پا سکی، مگر محبوب نے خیرات سے معلوم نہ رکھا، جستجو محبوب کی لگی رہی، عقل کو جستجو محبوب کی لگی، عشق کو یار مل گیا، دلدار مل گیا، مگر ہوا کیا؟ اضطراب اور بڑھ گیا، عشق میں تڑپنا آ گیا،
بس اتنا ہوا کہ عشق نے جلا دیا، فنا کر دیا ذات میں، اور پھر بقائے تاما عطا ہوئی، بقائے تاما عطا ہوئی۔ اور یہ دھیان اگر مل جائے تو پوچھے صدیق اکبر سے ہوتا کیا ہے۔ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ٹھہرے، جب آقا نے توجہ دی، آقا کے تصور میں رہے، کوئی عبادت وہاں پہ اور نہیں کر رہے تھے، ہمارا جلوہ مصطفیٰ تھا، ہمارا دیدار مصطفیٰ تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب مدینہ میں داخل ہوئے کسی کو پہچان ہی نہ ہو، مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ ظاہر ابو بکر ظاہر مصطفیٰ سے مل گیا، باطن ابو بکر باطن مصطفیٰ کے ساتھ متحد ہو گیا، متصل ہو گیا۔ یہی دس ہمیں دیا، لوگوں یہ توجہ لے لو، ہمارا تمہارا ظاہر بھی مصطفیٰ جیسا ہوگا، باطن بھی مصطفیٰ جیسا ہوگا۔ پھر جب مدینہ میں داخلی کا وقت آیا، داخل ہونے کا، سواری لائی، آپ سواری پہ سوار ہوئے، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے امیر تاجر آئے، بڑے بڑے سردار آئے۔ آج مجھے شرف ملے، آپ میرے گھر چلے، میرے آقا نے فرمایا میری سواری کی لگام چھوڑ دو، میری سواری کی لگام چھوڑ دو، میری سواری جانتی ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے۔ بتائیے یہ سواری کتنی بار مدینہ میں گئی، کتنی بار ان گلیوں میں پھری، کتنی بار ابو ایوب انصاری کا گھر دیکھا تھا۔ بس جو ہی آقا سوار ہوئے اسے شعور مل گیا، آقا کہاں جانا چاہتے ہیں، آقا کس کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کس کے آس پاس میں جانا چاہتے ہیں۔ سواری سیدھی ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچی۔ اگر آج ہمیں بھی وہ خیرات مل جائے تو ہمیں بھی علم ہو ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ یہ دنیا 2 دن کے لیے ہے، دین سے دوری اختیار نہ کیا کریں، دین سے دور نہ جائیں، ہمارا آقا کی محبت میں رہیں، دین میں رہیں، تعلیم میں رہیں، تعلق میں رہیں، ہمیشہ خود بھی دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جس طرح آپ مجلس سجائے بیٹھے، باہر آپ کے بچوں نے مجلس سجائی ہوئی ہے، باہر ان کا ہجوم ہے، تو اسی طرح یہ عشق میں مچلتے رہیں، قرآن کی تعلیم سے، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم سے، عشق مصطفیٰ کی تعلیم سے اپنے آپ کو منور کرتے رہیں۔ یہی درس 30 سال سے طریقے میں حاضر قرآن دے رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ آقا کی محبت، اتباع، آپ کی غلامی، آپ کی تعظیم تقریم کا عقیدہ دیا، تاکہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر باطن میں ہمیشہ مصطفیٰ کو بتا دیں۔ ہر کوئی آقا کے نغمے علاقہ رہے۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ اللہ ہمیں بھی یہ خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام کے لیے تمام دوست کھڑے ہو جائیں، السلام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ یہ پکڑنا چارجنگ آئے گا نہیں، اس میں 10 دن تسی لے چمکاتے
ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، سخن جن کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے، 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 رنگ خالق کی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، يا رسول الله ماذا لله داعي، يا نبي سلام عليك،
گنج بخشے فیض عالم داتا گنج بخشے فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم یا رسول اللہ دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اب میں آپ کے سامنے حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے حساب سے 63 اشعار پر مشتمل سلام لکھا ہے۔ اس سلام کے میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پہلے شعر میں میرے ساتھ ملنا ہے، جو میں کہوں گا تو پھر بہت مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر اسی ذکر میں تمام، ہو جائے میری عمر اسی ذکر میں تمام۔ سرکار پڑھ کے آپ سے کوئی امین نہیں، سرکار پڑھ کے آپ سے کوئی حسین نہیں، سرکار پڑھ کے آپ سے کوئی امین نہیں، سرکار پڑھ کے آپ سے کوئی حسین نہیں، بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر اسی ذکر میں تمام، ہو جائے میری عمر اسی ذکر میں تمام۔ شمس و قمر نجوم فلک آپ کے غلام، ہر گل بھی ہر شجر بھی کرے آپ کو سلام۔ شمس و قمر نجوم فلک آپ کے غلام، ہر گل بھی ہر شجر بھی کرے آپ کو سلام، بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر اسی ذکر میں تمام، ہو جائے میری عمر
سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں یہ مجلس سجائی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین حاضر ہیں سب کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما. آقا کریم کے جوڑوں کی خیرات عطا فرما. آقا کریم کی غلامی کی خیرات عطا فرما. آقا کریم کے عشق کی خیرات عطا فرما. الہ العالمین آقا کریم کے مقام کی معرفت عطا فرما. الہ العالمین ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذتیں عطا فرما. ہماری زبانوں کو ذکر کی طہارتیں عطا فرما. ہمارے دلوں کو تقویٰ کی خیرات عطا فرما. ہمارے جسموں کو قیام کی حلاوتیں عطا فرما. ہماری تاریک روح کو روشنی عطا فرما. اے اللہ سب میں محبت اخوت یکجہتی پیدا فرما. سب کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن آباب نے یہ اہتمام کیا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. چل کے آئے سب کو رزق کی حلال عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کی فراوانی عطا فرما. اے اللہ کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. سب کی خالی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما. الہ العالمین جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. الہ العالمین سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بہادر حاضری عطا فرما. آقا کریم کی زیارت عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے اللہ وطن عزیز کی خیر فرما. اے اللہ اس قطر کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس ملک کو سربلند فرما. اسلام کا جھنڈا سربلند فرما. اسلام دشمن قوت کو نیست و نابود فرما. حضور شیخ الاسلام کو عمر حفظ عطا فرما. آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ آپ کا سایہ امت مسلمہ پہ دیر قائم دائم فرما. محترم شاہی غلام حسین شاہ صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحتیابی عطا فرما. اے اللہ ان کے ماننے والوں کی امن سلامتی پیدا فرما. اے اللہ سب کو امن کی خیرات عطا فرما. اے اللہ سب کو محبت کی خیرات عطا فرما. اے اللہ سب کو اپنی معرفت کی خیرات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. آقا کریم کی غلامی عطا فرما. آپ کی غلامی میں جینا عطا فرما. آپ کی غلامی میں موت عطا فرما. طریقے منہاج القرآن کو دن دنگی رات کی ترقی عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما. اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ جو تیرے گھر میں آئے ہیں ان کے سینوں کو نور ایمان سے آباد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. دوست سکون کا مظاہرہ کریں. لنگر شریف تقسیم ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ لنگر لے لیں. آہستہ آہستہ چلتے جائیں اور لنگر شریف کا حصہ اپنا لیتے جائیں.